السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، کوئی عمران خان کو پسند کرے یا نہ کرے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں اور آج کل نیوز میں ان کی آنکھ کے بارے میں بہت ہی پریشان کن خبریں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، اور بی بی سی اور الجزیرہ جیسے چینل بھی یہ نیوز جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ ان کی دائیں آنکھ جو ہے وہ ایک بیماری جس کو سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کہتے ہیں، CRVO، اس سے متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی دائیں آنکھ کی بینائی شاید 85% تک زائل ہو گئی ہے۔ اس قسم کی رپورٹیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اب کویسچن جو ہے وہ عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے تو کہ یہ CRVO یعنی سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن ہے کیا؟ یہ دوسرا سوال جو بہت کامنلی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کی آنکھ کی جو بینائی جس حد تک بھی زائل ہوئی ہے اس میں کیا جیل حکام کی غفلت کا کافی عمل دخل ہے؟ یعنی اگر ان کو جلدی میڈیکل ٹریٹمنٹ مناسب مل جاتا تو اس آنکھ کو بچایا جا سکتا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اس آنکھ کا کیا ہوگا؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کیا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جسم میں کوئی بھی آرگن یا عضو کو لے لیجئے، وہ بھلے گردہ ہو یا آنکھ ہو یا ایون انگلی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہے کہ اس عضو یا اس آرگن میں جو خون کی سپلائی ہے وہ ایک نالی خون لے کے آتی ہے جس کو کہ آرٹری کہتے ہیں، اور ایک نالی جو ہے وہ خون واپس لے کے جاتی ہے جس کو کہ وین کہتے ہیں۔ تو اگر ہم انگلی کی مثال لے لیں جو کہ ہمارے سامنے ہے، تو ایک خون کی نالی جو آ رہی ہے خون لے کے وہ آرٹری ہے، اور اس میں خون کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دل پمپ کر کے ڈائریکٹ اس میں خون جو ہے وہ ہر نبض کے ساتھ، ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے جا کے یہ آرٹری پتلی پتلی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو سمجھیں اگر یہ آرٹری خون لے کے آ رہی ہے تو اس کے آگے اس کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری برانچز بن جائیں گی اس طریقے سے، اور پھر وہی برانچز کٹھی ہو کے وین بن کے تو واپس نکل جائے گی۔ تو ایک بڑی آرٹری خون لے کے آئے گی جو کہ ہائی پریشر نالی ہوتی ہے، آگے وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ وہی نالیاں اکٹھی ہو کے وین بن کے واپس چلی جاتی ہے۔ آرٹری میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، وین میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی وین کو باندھ دیا جائے یا یہ بلاک ہو جائے یا اس کے اندر لوتھڑا یا کلاٹ پھنس جائے تو ہوتا کیا ہے کہ خون تو انڈر پریشر آتا رہتا ہے کیونکہ ہارٹ دھک 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 اس کے اندر خون پمپ کرتا رہتا ہے، لیکن خون واپس جانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ بالکل وہی سما ہے کہ اگر کسی کی انگلی کے نیچے کوئی ٹائٹ سے اس کی جڑ کے اوپر دھاگا باندھ دے یا بعض کا انگلی میں کوئی رنگ ٹائٹ پھنس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خون کی نالی سے خون آتا رہے گا آرٹری سے، لیکن وہ واپس ڈرین نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آرٹری سے جو خون آ رہا ہے کیپلری سے وہ خون واپس وین میں نہیں جا سکتا کیونکہ وین بند ہے۔ تو کیپلریاں جو چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی خون کی نالیاں درمیان میں ہیں، آرٹری اور وین کے درمیان میں جو گچھا بنا ہوا ہے خون کی پتلی نالیوں کا، وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں تو اس میں سے پانی لیک ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب کیونکہ مسلسل خون آئی جا رہا ہے تو ان کے اندر جب پریشر بہت زیادہ بڑھتا ہے تو وہ پٹ 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 پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور ان میں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس بلیڈنگ کے نتیجے میں جو آنکھ کا پردہ ہے پیچھے وہاں پہ سارا بلڈ پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو بینائی ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر بہت جلد، اور بہت جلد کا مطلب چند دن یا چند ہفتے یا چند مہینے نہیں ہے، چند گھنٹوں میں اس کا علاج شروع نہ کیا جائے تو یہ بینائی نہ صرف بہت زیادہ بلکہ بعض کا پرماننٹلی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تو ہے کہ سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن ہے کیا۔ اچھا، اب ذہن میں یہ بھی بات ظاہر آئے گی کہ آخر کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو وین ہے وہ ایک دم بند ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، آج تک کسی کو اس کی صحیح اور ایگزیکٹ وجہ کا معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ رسک فیکٹرز ہیں کہ جن لوگوں میں یہ رسک فیکٹر موجود ہیں ان میں اس پرابلم کے ڈیولپ ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم تو شوگر اور بلڈ پریشر ہے، یعنی شوگر اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے کہ ان میں جو ان کی آنکھ کی وین ہے وہ بند ہو جائے یا اس میں کلاٹ ہو جائے۔ تیسرا ایتھیروسکلیروسس ہے، یعنی جن کے خون میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں خون کی نالیاں جو ہے وہ سخت بھی ہو جاتی ہیں اور نازک بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے اندر چربی کے لوتھڑے جو ہے نا ان کو جگہ جگہ پہ بلاک کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا ایک فیکٹر جو اس میں اہم سمجھا جاتا ہے وہ سٹریس ہے،
اب اگر کسی کو ایک مرتبہ یہ اس کی ریٹینا کی وین یا آنکھ کی جو مین وین ہے وہ بند ہو جائے، جس کو سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کہتے ہیں، تو اس کا علاج فوری طور پہ جلد از جلد شروع ہونا چاہیے، کیونکہ مریض جیسے ہی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری آنکھ میں پرابلم ہے اور اس کو آنکھ میں بہت سخت دباؤ شروع ہو جاتا ہے، آنکھ لال ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بعض کا کافی سارا پین ہوتا ہے اس میں، اور اس کو آنکھ سے دھندلا نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ یہ کمپلینس کرے اس کو فوری طور پہ آنکھ کے معائنے کی ضرورت ہوتی ہے اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ علاج عموماً آنکھ کے اندر لگنے والے کئی انجیکشنز پہ مشتمل ہے، اور یہ ایک آدھ انجیکشن نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اس کو ریگولر انٹرول پہ آنکھ کے معائنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ریگولرلی یہ انجیکشن اور باقی دوائیاں لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ایڈیشن ظاہر ہے اس کو اپنا بلڈ پریشر اور شوگر اگر اس کو ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت انٹینسو میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ ایک آنکھ میں، دائیں آنکھ میں ان کے یہ پرابلم ڈیولپ ہو گیا تو اس کی آگے آؤٹ کم کیا ہوگی؟ کیا اس بات کے کوئی امکانات ہیں کہ ان کی ویژن ریسٹور ہو جائے، یا اس کے خدا نخواستہ آگے ڈیٹیریوریٹ ہونے کے امکانات ہیں؟ تو میڈیکل ٹرمز میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس کے علاج کو بہت جلدی شروع ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ کنڈیشن تقریباً 3 ماہ پہلے سے ڈیولپ ہوئی تھی، جس کا وہ بار بار جیل حکام سے تذکرہ کر رہے تھے، لیکن آخر کار ان کا جو فائنل معائنہ ہوا ہے اور یہ تشخیص بنی ہے وہ 6 فیبرری کو جا کے بنی ہے، اور اس وقت تک ان کا جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ 85% ویژن لاس ہو چکا ہے، تو اس بات کے امکانات کہ یہ ویژن جس حالت میں بھی اس وقت ہے وہاں سے ریکور ہوگی کافی کم ہے، بلکہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس میں فردر ڈیٹیریوریشن ہوگی اور خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ آنکھ جو ہے یہ ضائع ہو جائے۔ اور ناظرین، یہ تو عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی کا مسئلہ ہے جو کہ یقیناً ایک بہت سیریس میٹر ہے، لیکن یہ اس طرح بھی ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ عمران خان صاحب تو ابھی ایک بہت ہائی پروفائل پریزنر ہے۔ پاکستان کی جیلوں میں جو ہزاروں لاکھوں قیدی ہیں، جن میں سے خاطر خواہ تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو کہ شاید بے گناہ ہیں، اور ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سالوں سال جیلوں میں گزارنے پڑتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہو جائے تو کیا ہمارے جیل کا جو پروٹوکول ہے، ان کا جو سسٹم ہے، اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ اس کی ایک وقت جو ہے اس قسم کے حادثے کو پک اپ کر سکیں اور ان کو جو ضروری میڈیکل اٹینشن ہے وہ وقت جو ہے وہ مہیا کی جا سکے؟ کیونکہ کچھ بھی ہو وہ انسان ہیں اور جیل میں ہونے کے باوجود ان کے اپنے حقوق ہیں۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں اور کولیگز کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کریں، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ ہم اس قسم کی بہت ساری تھاٹ پرووکنگ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔